بہت سارے آداب ہیں، الحمدللہ ہم نے 3 جمعہ سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے آج کے جمعہ کے موضوع میں 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سورۃ الکہف کے بارے میں، اور درود اور سلام کے بارے میں، دجال کے بارے میں، اور اسی طرح سے جمعہ کے دن موت ہوگی تو کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، سورہ کہف پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ ایک سب سے پہلے یہ ہے کہ نور الجمعتین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس جمعہ سے لے کر پھر جمعہ تک اس کے اعمال میں نور لکھ دیا جاتا ہے۔ سامعین حضرات، نور کا مطلب کیا ہے؟ ایک بہترین روشنی ہے۔ نور کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایسی روشنی ہے جو اندھیروں سے ہمیں پار کر دیتی ہے۔ آپ یوں سمجھو کہ خبر بھی اندھیرا ایک گڑھا ہے، آخرت بھی ہمارے اعتبار سے ایک اندھیری زندگی ہے، حشر کا میدان بھی ہمارے لیے ایک اندھیری زندگی ہے، اور پلسرات کا راستہ بھی ہمارے لیے ایک اندھیرا راستہ ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ وہ روشنی کی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نور کے طور پر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نیک لوگوں کو آخرت میں یعنی قیامت کے دن ان کو ایک ایسا نور ان کے سامنے چلے گا، ان کے سیدھے طرف چلے گا، ان کے بائیں طرف چلے گا، ان کے پیچھے چلے گا، ہر قدم ان کا نور ان کے ساتھ میں رہے گا۔ یعنی ہمارے نیک اعمال، ہماری نمازیں، ہماری دعائیں، ہمارے جو زکوٰۃ، ہمارے جو صدقات، ہمارے جتنے بھی نیکیاں ہیں، یہ سارے کے سارے نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روشنی کی شکل میں ہمیں نور کے طور پر دے دیتا ہے۔ ہم ان نیکیوں کو لے کر آخرت کا راستہ آسانی سے پار فرماتے ہیں۔ تو سامعین حضرات، جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت ضرور کرنا چاہیے۔ دوسرے مذہب کے لوگ دیکھو اپنے کتابوں کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ عیسائیوں کو دیکھو اتوار کے دن وہ اپنے چرچ میں بائبل کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک ہندو اپنے مندر میں بھگوت گیتا کی تلاوت فرماتا ہے، لیکن ایک مسلمان ایسا ہے، جب ہم کہیں کہ ایک سورت کی تلاوت کرو، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو، قل هو اللہ احد، جس میں اللہ کی توحید کی بڑائی بیان کی گئی، کم از کم آج ایسے مسلمان بھی ہیں جن کو سورہ فاتحہ تک نہیں آتا۔ قل هو اللہ احد کا ایک 3 آیتوں والا سورہ بھی ان کو نہیں آتا۔ سامعین حضرات، مسلمان ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کے کلام کو تلاوت کرتا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت فرماتا ہے۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت فرمانے سے اس کے لیے بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت بڑے نیکیاں اسے ملتی ہیں، ہر حرف پر اس کو نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے تلاوت کرنے سے اس کو نیکیاں ملتی ہو، لیکن دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، جس کا ایک حرف پڑھنے سے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن سامعین حضرات، میں آپ لوگوں کو قرآن کی فضیلت نہیں بتانا چاہتا ہوں، بلکہ ہم جمعہ کے دن کیا کرنا چاہیے؟ ہم جمعہ کے دن خاص طور سے سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی کی 10 آیتیں یا آخری کی 10 آیتیں تلاوت کر لیتا ہے یا اسے پڑھ لیتا ہے، اسے بغیر دیکھے حفظ یاد کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے محفوظ فرماتا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ فتنہ دجال کس طرح سے ہوتا ہے، وہ کب آتا ہے دنیا میں ہمیں معلوم نہیں، کب پیدا ہے ہمیں معلوم ہوتا نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیثوں کے ذریعے سے یہ بتا دیا ہے، ہمیں خبردار کر دیا ہے کہ تم سورۃ الکہف کے شروع کی 10 آیتیں، آخری کی 10 آیتیں تم بغیر دیکھے حفظ یاد کر لو، اس کو پڑھ لو، تو پھر اگر فتنہ دجال کا ظہور بھی ہو جائے گا تو اس کا اثر تم پر باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے تمہیں حفاظت کر لیتا ہے۔ سورہ کہف کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ سامعین حضرات، نماز کے بعد ہمیں دعائیں کر لیتے ہیں، ہم اپنی ضروریات مانگ لیتے ہیں،
اپنے حاجات مانگ لیتے ہیں، دکانوں میں بیپار مانگ لیتے ہیں، بیپار میں برکتیں مانگ لیتے ہیں، نہ جانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دعاؤں میں مناجات کر لیتے ہیں، اللہ سے جو چیزیں چاہے مانگ لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کا عذاب کتنا سخت ہوتا ہے، دجال کا فتنہ کتنا سخت ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کیا ہے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد نہیں بلکہ تشہد میں بیٹھ کر، خیدے میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنے دجال سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب ہم خیدے میں بیٹھتے ہیں نماز میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا یعنی کہ یہ کلمات سکھائے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ سامعین حضرات، فتنہ دجال کا بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے زمین پر۔ وہ اپنے آپ کو خدا بولتا ہے، وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے آ کر خدا بولتا ہے، وہ ایک کانا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے آ کر کیا ہے مردے کو زندہ کرتا ہے، کس مردے کو لا کر زندہ کر کے کہتا ہے کہ میں مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دیا، میں خود کیا ہے تمہارا خدا ہوں۔ اتنے بہت سارے اس کے کیا ہے فتنے ہوا کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے قیامت کے علامات ہیں، یہ قیامت کے پہلے ظہور ہونے والے چیزیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پناہ کرو، فتنے دجال سے تمہیں بچنا ہے، سورہ کہف کی ضرور تلاوت کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال میں نور لکھ دیا جاتا ہے جو ایک ہفتہ بھر کے، وفی روایت ثلاثہ، ایک اور روایت میں گیا کہ اس کے اعمال میں کیا ہے 10 دنوں تک کیا ہے اس کے لیے نور لکھا جاتا ہے۔ وہ نور اس کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے آخرت کے اعتبار سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری نعمت سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے نیکیوں کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، نیکیوں کے درجات کو بلند فرماتے ہیں کہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے اس کے نیکیاں بلند ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بھی جو ہے معاف کر دیتے ہیں۔ وغفر له بین الجمعتین، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے اس کے ایک ہفتے کے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، ایک جمعہ سے لے کر پھر درمیان کے جمعہ تک۔ اتنے فضیلتیں ہیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ وہ سورت کی تلاوت کرے۔ کب کرنا ہے وہ سورہ کی تلاوت؟ جمعہ کے دن کہا گیا، جمعہ کے دن کہا گیا۔ ہم چاہے تو جمعہ کے دن فجر کی نماز پہ پڑھ سکتے ہیں، نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یا نہیں تو جمعہ کے دن کیا ہے سورج سے غروب ہونے سے پہلے بھی کیا ہے ہم سورہ کہف کی تلاوت پڑھ لے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور کیا ہے سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنا، کثرت کے ساتھ درود پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرنا، یہ معمولی سی بڑی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں اور میرے فرشتے اس نبی پر درود پڑھتے ہیں، اس نبی پر کیا ہے اپنی رحمتوں کو اتارتے ہیں، اس نبی پر اپنی سکونت کو اتارتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اور زمین پر زندگی گزارنے والو، تم بھی کیا ہے اس نبی پر درود پڑھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس بات کا کہ میں اور میرے فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ بھی کیا ہے نبی پر کیا ہے رحمتوں کو اتارتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی کیا ہے اللہ کے نبی پر رحمتوں کو اتارتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی کیا ہے اس نبی پر درود پڑھو۔ جو نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اپنے رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں، اس پر کیا اپنی سکینت کو نازل فرماتے ہیں۔ سامعین حضرات، آج ہم کیا ہے بیانات میں نبی کا نام سنتے ہیں، ہر ہمیشہ نبی کا ذکر ہوتا ہے،
نبی کا نام سننے کے بعد بھی ہم درود نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کہ اس سے بڑا بخیل کون ہے؟ کنجوس۔ بخیل کا مطلب کیا ہے؟ کنجوس ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں خرچہ نہیں کرنے والا بڑا بخیل ہے، پیسہ خرچہ نہیں کرنے والا بڑا کنجوس ہے، اپنے لیے بھی پیسہ خرچہ نہیں کرتا وہ بڑا کنجوس ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی بڑا بخیل کون ہے؟ جس کے سامنے میرا نام ذکر کرنے کے بعد بھی وہ مجھ پر درود نہیں پڑتا، وہ اس سے بھی بڑا بخیل ہے، کنجوس ہے۔ سامعین حضرات، درود اور سلام صرف نبی کے لیے خاص ہے اور نبیوں کے لیے خاص ہے۔ عام مومنوں کے لیے ہم درود اور سلام نہیں پڑھ سکتے۔ مومنوں کے لیے ہم مغفرت کی دعائیں کر سکتے ہیں، ان کو قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم دعاؤں میں یاد کر سکتے ہیں، فتنوں سے بچنے کے لیے ہم ان کے لیے دعاؤں میں یاد کر سکتے ہیں، لیکن عام مومنیں جب انتقال ہو جاتے ہیں تو ان پر درود نہیں پڑھا جاتا۔ درود صرف نبیوں کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ خود نبی پر پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے لوگوں پر ہم کیا ہے درود پڑھ سکتے ہیں کیا؟ درود بھیج سکتے ہیں کیا؟ درود پڑھ کر پہنچا سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ درود تو صرف نبیوں کے لیے خاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ درود کے کلمات کیا ہیں، ہم کس طرح سے نبی پر درود پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی درود جو درود ابراہیم ہے جو تم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آل محمد سے لے کر آل ابراہیم تک کیا ہے؟ یہ درود اور سلام کا سلسلہ جاری ہے۔ سامعین حضرات، درود صرف نبیوں پر ہی بھیجا جاتا ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ آج کل لوگ جو ہے درود کی فضیلت کو نہیں سمجھے۔ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے قبول ہوتی ہے۔ وبشفاعت یوم القیامہ، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس حق کے بارے، اس شخص کے بارے میں سفارش فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ کل قیامت کے دن کون اللہ تعالیٰ سے بات کرے گا؟ کون اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا؟ کس کے اندر ہے کہ اتنی ہمت کہ اللہ تو اسے معاف کر دے، تو اسے معاف کر دے، تو اس کی مغفرت کر دے، تو اسے جنت میں بھیج دے، تو اس کا حساب اور کتاب آسان کر دے، تو اسے جہنم سے بچا دے؟ کس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ جو اللہ سے فریاد کرے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، شفاعت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاتھ میں کی شفاعت اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے، ان کو تحفے میں عطا کرتا ہے کہ اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ اور تم جن جن کے لیے سفارش کرتے ہو میں ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کرتا ہوں۔ درود پڑھنے سے سفارش اللہ کے نبی ہمارے حق میں کریں گے۔ جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے اللہ کے نبی درود پڑھنے والے کے حق میں سفارش فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کر نبی کی سفارش کو قبول نہیں فرماتا؟ ضرور قبول فرماتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ صبح شام ہر ہمیشہ کیا ہے درودیں پڑھتے رہا کرو، جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے۔ درود کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ درود کی بہت ساری فضیلتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی ممبر پر چڑھتے چڑھتے 3 مرتبہ آمین بولے تھے۔ اسی میں سے کیا ہے ممبر پر کب چڑھے تھے اللہ کے نبی؟ وہ بھی کیا ہے جمعہ کا دن تھا۔ اللہ کے نبی ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر چڑھے آمین بولے، دوسری سیڑھی پر آمین، تیسری سیڑھی پر آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن بددعا فرمائی، اور اس بددعا میں یہ ہے کہ جو نبی پر درود نہیں پڑھتا وہ تمام کائنات کی مخلوق کی لعنت میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کے عذاب میں آ جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھے، سلام پڑھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی۔ دیکھو ہم کسی پر درود اور سلام نہیں بھیج سکتے۔ آج لوگ جو ہے فلاں نے اس کی خبر نیک آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، مومن کی خبر ہے، اولیاء کی خبر ہے، ولی کی خبر ہے، لیکن نہ سلام میں کسی ولی کا ذکر ہوتا ہے نہ درود میں کسی ولی کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ سلام درود اور سلام میں بھی دونوں میں بھی کیا ہے صرف نبی کا نام ہی آتا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو درود بھی پڑھو تو نبی کے لیے، سلام بھی پڑھو تو نبیوں کے لیے، کسی کے اور کے لیے جائز نہیں۔ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، اس کے حق میں کیا ہے اللہ کے نبی کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں۔
اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نبی کے ساتھ جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اتنی ساری فضیلتیں ہیں درود کی۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں درود کتنا پڑھوں؟ میں دعا کرتا ہوں، جب بھی دعا کرتا ہوں میں درود کتنا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرماتے ہیں کہ تم اپنی پوری دعا میں بھی درود پڑھو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ پوری دعا درود ہو جائے، تیری پوری دعا درود ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، وہ کمی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے ہر ہمیشہ، لیکن جمعہ کے دن خاص طور سے کثرت کے ساتھ ہر ہمیشہ ہر لمحہ کیا ہے، جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھتے رہیں۔ اسی طرح سورہ کہف کی تلاوت کی ایک اور فضیلت آپ لوگوں کے سامنے بتانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے، تو ان کے پاس بھی کیا ہے، گھوڑا بھی موجود تھا، ایک جانور تھا ان کے پاس۔ تو ان کے گھر کے اوپر کیا ہے، ایک بادل جیسا چمکتا ہوا آیا، جو میں نے نور کہا تھا، ایک روشنی کی طرح کیا ہے ان کو نظر آئی۔ تو ان کے بازو میں کیا ہے، ایک طرف جانور باندھا ہوا تھا، ایک بازو میں ان کا بچہ سویا ہوا تھا۔ تو وہ بادل کے وہ روشنی کو چمکتے ہوئے دیکھ کر کیا ہے، وہ جانور بدکنے لگا، اچھلنے لگا، پھڑپھڑانے لگا۔ تو وہ صحابی کیا ہے، تلاوت کرنا چھوڑ دیے، کہیں وہ جانور اچھل کے کیا ہے ہمارے بچے کو کہیں روک نہ دے، کہیں کھلل نہ دیا جائے۔ انہوں نے تلاوت کرنا ختم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے پھر بعد میں، اور جا کر اللہ کے نبی سے وہاں اس دن وہ رات میں جو چلا، اس وقت جو چلا، تو وہ سارا ماجرا کیا ہے ان کو بتا دیں، ایسا ایسا چلا تھا، میں تلاوت کرتا تھا سورہ کہف کی۔ سورہ کہف باقاعدہ ہے، وہ ہے روایت میں ایسا واقعہ کیا ہے، 2 سورتوں کے بارے میں ہے، ایک سورہ بقرہ کے بارے میں، ایک سورہ کہف کے بارے میں، کہ میں سورہ کہف پڑھتا تھا تو ایسا ایسا ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم وہ یعنی کہ اپنی تلاوت کو جاری کرنا تھا، تم نے بیچ میں کیوں بند کر دیا؟ تم جاری کرنا تھا، تلاوت کو آگے کرنا تھا، تم نے کیوں بند کر دیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارے گھر میں اتر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کے فرشتے تھے جو تم پر اتر رہے تھے، اللہ کی رحمت تھی جو تم پر اتر رہی تھی، اللہ کی سکینت تھی جو تم پر اتر رہی تھی، تم اس تلاوت کو یعنی کہ جاری کرنا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں میں ڈر گیا تھا کہ کہیں وہ جانور میرے بچے کو نہ کھندل دے۔ تو یہ ایسا ہی واقعہ سورہ بقرہ کے بارے میں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ گھروں میں، دکانوں میں ہر ہمیشہ پڑھو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر میں شیطان نہیں آتا، وہ گھر میں شیطان کا وسوسہ نہیں ہوتا، وہ گھر میں شیطان کے وساوسے نہیں آتے، گھروں میں تکلیفیں نہیں آتی، گھروں میں برکتیں ہوں گی، گھروں سے مصیبتیں ہٹ جائیں گی۔ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہوتی رہے، گھروں میں پڑھتے رہے۔ آج ہم لوگ جو ہے قرآن کو بھی کیسا بنا لیا، کیا تو بھی جو ہے کون تو انتقال ہوا تو پڑھ کو بخشنے کے واسطے قرآن یاد آ جاتی، یا نہیں تو پھر شادیوں میں دلہن کو تحفے میں دینے کے واسطے قرآن یاد آ جاتی، یا گھر نیا بن لیا 3 فلور کا اینکوں کا، پھر کیا ہے گھر میں ضرور قرآن پڑھنا بول کے اس نیت سے قرآن پڑھتے ہیں، یا نہیں تو دکان کیا ہے نیا شروع کرنے والا ہے بیپار، تو پھر وہ دکان میں قرآن پڑھنے کے واسطے قرآن یاد آ جاتی۔ قرآن اس نیت سے مت پڑھو، قرآن ثواب حاصل کرنے کی نیت سے پڑھو، قرآن کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنے کی نیت سے پڑھو، اس لیے کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کے طور پر اتاری گئی ہے۔ ہمیں اپنے مقصد کے لیے مت پڑھو، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اس سے علم حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو پہنچانے کی نیت سے کیا ہے قرآن پڑھو، قرآن کو لوگوں کو سکھاؤ، پڑھاؤ، یہ سب سے بہترین کام ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن کیا ہے، جس کی موت ہوتی ہے وہ قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن جس کی موت ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، وہ ایمان والا ہو۔ کیسا ایمان والا؟ وہ شرک سے پاک ہو، وہ بدعت سے پاک ہو، وہ توحید پرست ہو۔ ایسا شرک سے پاک ہونے والے مومن کی موت اگر جمعہ کے دن ہوتی ہے تو پھر وہ قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ جمعہ کا دن ایسا دن ہے۔ جمعہ کا دن کب شروع ہوتا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے، اس سے پہلے جمعہ میں ہم نے بتا دیا، جمعرات کے دن کے مغرب سے ہی کیا ہے جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔
اگر کسی مومن کا، کسی نمازی کا، کوئی متقی پرہیزگار آدمی جمعرات کے دن کیا ہے مغرب کے بعد انتقال ہو گیا تو وہ بھی کیا ہے اسی میں شامل ہے، وہ بھی جمعہ کے دن میں ہی شامل ہے۔ جمعرات کے مغرب سے لے کر جمعہ کے مغرب ہونے سے پہلے تک اگر کسی مومن کا شرک سے پاک ہو، ضروری ہے، یہ شرط ہے، تو ایسا مومن اگر انتقال ہو گیا اس دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر سے حفاظت فرماتے ہیں۔ کیا معمولی سی بات ہے؟ قبر کے عذاب سے بچنا معمولی سی بات نہیں، جمعہ کے دن موت آنا معمولی سی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہنا کہ جمعہ کے دن موت ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو جمعہ کے دن کیا ہے جن کی موت ہوتی ہے، جمعہ کی نماز کے پہلے ساری تیاری بھی کر لیتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، خوشبو لگا لیتے ہیں، بہترین سے بہتر کیا ہے عمدہ لباس پہنتے ہیں، جمعہ کی نماز کو آنے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن آنا ہی دیر تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے ہی کیا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ معمولی سی بات نہیں کہ جمعہ کے دن موت آنا، جمعہ کے دن اس کی وفات ہونا، جمعہ کے دن جو بہترین دن ہے، جو تمام دنوں کا سردار ہے، ایسے دن میں اگر اس کی روح اس دنیا سے پرواز ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، ہمیں چاہنے سے نہیں ہوتا۔ ایمان ہو ایسا، ہمارے اعمال ہو ایسا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم ان جیسا ایمان لاؤ جس طرح تم سے پہلے لوگ ایمان لائے۔ نماز بھی پڑھتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، یعنی کہ حرام کام بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بدعت کے کام بھی کرتا ہے، تو پھر ایسا ایمان لے کر اگر وہ جمعہ کے دن مرتا بھی ہے تو پھر اس کی موت مومن کی نہیں ہوتی۔ شرک سے پاک ہو، پاک روح ہو، تو ایسے مومن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کے عذاب سے اسے بچا لیا جاتا ہے۔ سامعین حضرات، تمام خبر جہنم کے گڑھوں میں سے سب سے پہلا گڑھا خبر ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا چلتا ہے، وہ کسی کو علم نہیں، وہ غیب کی چیز ہے، وہ غیب کی چیز ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ خبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ خبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ نبی نے کہا کہ خبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر میں عذاب ہوتا ہے۔ وہ عذاب سے بچنے کے لیے اگر مومن ہے اور اللہ اس کی روح جمعہ کے دن رکھا ہے تو پھر بہت بڑا خوش نصیب ہے کہ وہ خبر کے عذاب سے بچ گئے۔ کب تک؟ جب تک اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ نہیں اٹھاتا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب پھر کیا ہے سارے انسانوں کو اٹھاتا ہے، اس وقت تک کیا ہے خبر کے عذاب سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ معمولی سی بات ہے، جمعہ کا دن ایسا دن ہے، بہترین دن ہے، جو جمعہ کے دن موت آتی ہے کسی کی، مومن کی، وہ خبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبر کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے نبی نے ایک سورہ روایت فرما دی، ایک سورہ کا نام ذکر کیا، وہ ہے سورۃ الملک۔ جو شخص سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے وہ خبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ سورہ خبر کے عذاب سے اسے بچا لیتے ہیں، خبر کے عذاب سے حفاظت پاتا ہے۔ وہ جمعہ کے دن موت آنے سے، اور روزانہ وہ سورہ پڑھنا، خالی جمعہ کو نہیں، روزانہ سونے سے پہلے جو سورہ ملک کی تلاوت کر لے کر سو جاتا ہے، سنت طریقے سے وہ سو جاتا ہے، یعنی کہ ایمان کی حالت میں سو جاتا ہے، اللہ پر یقین کرتے ہوئے سو جاتا ہے، نہ خدا نہ خواستہ اگر اس کی نیند میں موت ہو جاتی ہے تو وہ خبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ خبر کا عذاب، فتنہ دجال، یہ بہت فتنے کی چیزیں ہیں، قیامت کی علامات ہیں، ایسی بڑی بڑی چیزوں سے بچانے والی چیزیں ہیں، ایسی بڑی بڑی عذابات سے، ایسے بڑے بڑے فتنوں سے بچانے والی سورہ کہف ہے۔ خبر کے عذاب، ایسے بڑے بڑے عذابوں سے جو ہمیں نظر نہیں آتے، ایسے عذابوں سے بچانے والی سورۃ الکہف ہے۔ جمعہ کے دن اس کی موت ہونا ہے، تو کثرت کے ساتھ جمعہ کے دن درود پڑھو، کثرت کے ساتھ کہے ہر جمعہ سورہ کہف پڑھو، دعائیں کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے دن ہر گھڑی کیا اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، ہر گھڑی مانگو، اللہ کے سامنے رو۔ دنیا میں کیا روتے ہو؟ دنیا کے لوگوں کے سامنے کیا روتے ہو؟ دنیا کے لوگوں کے سامنے آج ہمارا رونا دھونا زیادہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر رو، رات میں بیٹھ کر رو، تہجد میں اٹھ کر رو، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلے آ کر کیا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر رو، میری یہ پریشانی ہے، میری یہ تکلیف ہے، مجھے یہ تکلیف آ چکی ہے۔
میرے گھر میں یہ پریشانی ہے، میری زندگی میں یہ پریشانی ہے، میرے بیپار میں یہ نقصان ہے، مجھے اولاد ہوتے نہیں ہے، میری بیماری بہت سالوں سے ختم نہیں ہوتی ہے، اللہ کے سامنے رکھو، اللہ کے سامنے فریاد کرو۔ اللہ کیوں کر تمہاری دعا کو قبول نہیں فرماتا؟ جمعہ کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن بھی ہے، جب کبھی بھی بندہ دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بہرحال جمعہ کے بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس کے آداب ہیں، ہم نے سنے ہیں، لیکن سخت ضروری ہے کہ ہمیں اس پر عمل کریں۔ سننا بڑی بات نہیں، عمل ضروری، ہماری زندگی میں عمل ضروری ہے۔ ہم عمل کریں گے تو ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ جمعہ کے دن غسل کر کے آئے، سنت طریقہ ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے، اچھا لباس پہننا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، پیدل چل کر آنا سنت ہے، اذان سے پہلے 2 رکعت یا اس سے زیادہ موقع ملے تو سنت پڑھنا سنت ہے، اور جمعہ کے دن بیٹھ کر کیا ہے خطبہ غور سے سننا سنت ہے۔ اس کے برابر جمعہ کی نماز 2 رکعت ادا کرنا، تب جا کر کے اس کے برابر کیا ہے اس کو جمعہ کا مکمل اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن جو جو ہم کام کرنا ہے، مسواک کرنا، یہ سب نبی کی سنتیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں جمعہ کے دن ہی کرنا، سب روزانہ کرنے کے نہیں۔ چلو بھائی روزانہ کرنا، روزانہ کون کرتا ہے، ایک دن کرتے ایک دن نہیں کرتے، ایسا بولنے کو بھی نہیں۔ جمعہ کے دن جو آداب ہیں، جمعہ کے دن جو ہمیں کرنے والے کام ہیں، وہ برابر ہمیں اس دن کریں گے تو ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا، ہماری دنیا بھی اچھی رہے گی اور آخرت بھی اچھی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو شرک سے، بدعت سے، کفر سے حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو جو ہے جمعہ کے آداب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو جمعہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اذان کے پہلے پہلے جمعہ کے دن مسجد میں حاضر ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو جمعہ کے دن اور آمنا بالخیر ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ